بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسانی عظمت و شہرت کے ساتھ حقیقت کا توازن بہت کم قائم رہ سکتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو شخصیت عظمت و تقدس اور قبولیت و شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہیں، دنیا عموماً تاریخ سے زیادہ افسانہ اور تخیل کے اندر انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ اسی لیے فلسفہ تاریخ کے بانی اول ابن خلدون کو یہ قاعدہ بنانا پڑا کہ جو واقعہ دنیا میں جس قدر زیادہ مقبول و مشہور ہوگا، اتنی ہی افسانہ سرائی اسے اپنے حصار تخیل میں لے لے گی۔ ایک مغربی شاعر گوئٹے نے یہی حقیقت ایک دوسرے پیرائے میں بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے انسانی عظمت کی حقیقت کی انتہا یہ ہے کہ افسانہ بن جائے۔ تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین علیہ وعلی آبائہ و اجدادہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے، محتاج بیان نہیں۔ خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جس واقعہ نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر کسی مبالغہ کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثہ پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثہ پر بہے ہیں۔ 1300 برس کے اندر 1300 محرم گزر چکے اور ہر محرم اس حادثے کی یاد تازہ کرتا رہا۔ امام حسین کے جسم خون چکان سے دشت کربلا میں جس قدر خون بہا تھا، اس کے ایک ایک قطرہ کے بدلے میں دنیا اشکہائے ماتم و علم کا ایک ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ بئی ہمہ، کیسی عجیب بات ہے کہ تاریخ کا اتنا مشہور اور عظیم تاثیر رکھنے والا واقعہ بھی تاریخ سے کہیں زیادہ افسانہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ آج ایک جویا حقیقت چاہے کہ صرف تاریخ اور تاریخ کے محتاط شہادتوں کے اندر اس حادثہ کا مطالعہ کرے تو اکثر صورتوں میں اسے مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس وقت جس قدر بھی مقبول اور متداول ذخیرہ اس موضوع پر موجود ہے، وہ زیادہ تر روزہ خوانی سے تعلق رکھتا ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ گریہ و بکا کی حالت پیدا کر دینی ہے۔ حتیٰ کہ تاریخی حیثیت سے بیان کردہ بعض چیزیں جو تاریخ کی شکل میں مرتب ہوئی ہیں، وہ بھی دراصل تاریخ نہیں ہے۔ روزہ خوانی اور مجلس ترازی کے مواد ہی نے ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اگر آج جستجو کی جائے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کوئی ایسی کتاب موجود ہے جو حادثہ کربلا کی تاریخ ہو، تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی نہیں۔ اہل بیت شروع سے اپنے تئیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید بن معاویہ پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین ابن علی سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافت قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت حسین کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے، بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ یہ سن کر بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ حضرت حسین نے جواب دیا، میں نے عزم کر لیا ہے، آج ہی روانہ ہوتا ہوں۔ ابن عباس بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے، کیا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو بڑے شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے، حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کے گماشتے برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں۔ مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادہ پر قائم رہے تھے۔ جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر دوڑائے۔ اے ابن عمینون نے کہا، میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغا باز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر عراق آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے پہلے مخالفین کو اپنے علاقے سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہیں،
ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیرخواہ ہیں، وہاں آپ ان لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے، خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائیے گا، مجھے یقین ہے اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا، اے ابن عم، میں جانتا ہوں تم میرے خیرخواہ ہو، لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح قتل نہ کر ڈالے جائیں جس طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت ابن عباس نے جوش میں آ کر کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کو جمع ہونے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں، اگر آپ پھر بھی اپنے ارادے پر قائم رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راستے میں آپ کے لیے ہلاکت اور اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت ایک آپ ہی ہدایت کا نشان اور اربابی ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یزید کے مقرر کیے ہوئے والی عمرو بن سعید بن العاص سے جا کر کہا، حسین ابن علی کو خط لکھو اور ہر طرح مطمئن کر دو۔ عمر نے کہا، آپ خط خود لکھ لائیے، میں مہر کر دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے والی کی جانب سے یہ خط لکھا، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اس راستہ سے دور کر دے جس میں ہلاکت ہے، اور اس راستہ کی طرف رہنما کر دے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے شقاق و اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے آئیے۔ میرے پاس آپ کے لیے امن، سلامتی، نیکی، احسان اور حسن جواز ہے، خدا اس پر شاہد ہے، وہ ہی اس کا نگہباں اور کفیل ہے، والسلام۔ مگر آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے۔ مکہ سے آپ عراق کو روانہ ہو گئے۔ صفاح نامی مقام پر مشہور محب اہل بیت شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، تیرے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا، یہ سچ کہتا ہے مگر اب معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر لمحہ کسی نہ کسی حکم فرمائی میں ہے، اگر اس کی مشیت ہماری پسند کے مطابق ہو تو اس کی ستائش کریں گے، اگر امید کے خلاف ہو تو بھی نیک نیتی اور تقوی کا ثواب کہیں نہیں گیا ہے۔ یہ کہا اور سواری آگے بڑھائی۔ کیا آپ قدرتی حادثات، شہری مسائل، ملکی و علاقائی حالات سے متعلق آگاہی، تاریخی مقامات، دلچسپ نظاروں اور خوبصورت قدرتی مناظر کی رپورٹنگ، دینی، ادبی، ملی، ثقافتی پروگرامات کی کوریج، فری ٹیلنٹ، پوشیدہ کمالات کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پروموٹ کیجیے۔ ہمارے ساتھ کام کر کے، چینل اور پیجز کو سبسکرائب کر کے، اپنی قیمتی رائے کمنٹ کر کے، ہماری اپڈیٹس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہم آپ کے مشکور و ممنون رہیں گے۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور واٹس ایپ کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔